میں نے یہ عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اور نمرود جب لاجواب ہو گیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں، آپ سوچ لیں پھر بات کریں گے۔ انہی دنوں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے سال میں 2 دفعہ جشن میلہ ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا سارے لوگ جو ہیں وہ میلے پہ جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس لیے کہ وہ قوم ستاروں کو بھی اپنا حاجت روا، اپنا معبود سمجھتی تھی، اور ستاروں سے حساب لگا کر کے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے تھے۔ تو آپ نے یوں نظریں اٹھائیں اور اٹھا کر کے پھر فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ساری قوم جو ہے وہ میلے میں چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ہتھوڑا لیا، ایک میں آتا ہے کلہاڑا لیا، تو ان کا جو بڑا وہ بت خانہ تھا اس میں چلے گئے اور جا کر کے انہیں متوجہ کیا ان کے بتوں کو کہ تمہارے سامنے قسم قسم کی چیزیں پڑی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا انہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر اپنا کام شروع کیا۔ جتنے بھی بت پڑے تھے، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی آنکھیں نکال دیں، کان کاٹ دیے، بازو پاؤں کاٹ دیے، اور یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا۔ اب قوم جو واپس آئی میلے سے تو اپنے اس صنم خانہ میں گئے، جا کے دیکھا کہ ان کا حشر نشر ہوا پڑا ہے، تو آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یہ کون ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارے ان معبودان باطلہ جو ہیں، ہمارے معبود جو ہیں، ان کے ساتھ یہ کارروائی کی ہے۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک ایسا آدمی ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تو سارے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سب کے سامنے بلاتے ہیں اور اسے تفتیش کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہی ہو سکتا ہے، کوئی اور تو ہو نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے تو جان جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک درمیانی رستہ نکالا اور فرمایا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ قال بل فعل، اس کو چھوڑو، جس نے بھی کی ہے، جو بھی کی ہے، وہ ٹھیک ہے، کر دیا اس نے، لیکن کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جو سب سے بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو۔ اب قوم جو ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون،
اب وہ پریشان ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے، اپنے جی میں سوچنے لگے کہ ہم ہی ناحق پر ہیں اور ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر شرمندگی کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکا لیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی کہا قال افتعبدون من دون اللہ، کہ پھر حیرت ہے آپ پہ کہ جو بول نہیں سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے دفاع میں آپ کا محتاج ہے، اللہ کے سوا پھر کسی اور کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور ایسے معبود ما لا ينفعکم ولا یضرکم، جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور فرمانے لگے اف لکم، افسوس ہے، طف ہے تمہاری سوچ پہ کہ تم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی پوجا کرتے ہو، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو یہ آپ کا فائدہ کیا کریں گے؟ اور یہ سننے کے بعد سارے طیش میں آئے، اور پھر وہی بات قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ اسے آگ میں جلا دو، ختم کر دو، اس کو آگ میں جلا دو، اور اپنے ان معبودان باطلہ کی مدد کرو۔ اب مدد کس کی؟ اپنے معبودوں کی۔ معبود ایسے ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کی مدد کے محتاج ہیں، پھر وہ نمرود نے آرڈر جاری کر دیا، 40,000 فوج کو متعین کیا، 40,000 فوج جو لکڑیاں اکٹھی کرے، 12 مربع میل پہ محیط بڑی جگہ کو مخصوص کیا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، پھر انہیں جلایا گیا، اور جلا کر کے پھر اب یہ سوچنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل کر کے خاک ہو جاتا۔ اب یہ پریشان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ تو جلا لی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے وہ گوپیا منجیک جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے 2 آدمی 10 آدمی، یہ کرتے کرتے تقریباً 40 آدمی، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ آتے ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے منجیک میں ڈالا، اور پھر منجیک میں اسے گھما کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے وہ دن جو آگ میں گزرے ہیں اس سے زیادہ دن کو اچھے نہیں ہیں، اس سے زیادہ دل کو اچھے نہیں ہیں۔ اور آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چلے، جبرائیل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی کیا مدد کروں؟ اگر آپ کہیں آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اپنی طرف سے آئے ہو، یہ میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ کہنے لگے جی میں اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں لیکن اپنی طرف سے آیا ہوں، فرمایا آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ میکائیل علیہ السلام آئے کہ میں بارش برسا دوں، سارے فرشتے آئے، کہنے لگے نہیں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جس طرح میرا رب خوش ہے میں بھی اسی طرح خوش ہوں۔ اب نمرود جو ہے بڑے ایک مینار پہ یوں بیٹھ کر کے یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم جس کو ہم نے آگ میں ڈالا جلانے کے لیے وہ تو پھولوں کی پتیوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو موج کر رہا ہے،
اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے اوپر سے پتھر پھینکنے شروع کیے کہ پتھر ماروں، پتھر مار کے یوں ہلاک کر دوں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو پتھر پھینکتا وہ پتھر آتا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ کر کے یوں بادل کی شکل میں آ جاتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا کہ جو اللہ کے پہ اعتماد ہوتا ہے پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر کے آگ پہ ڈالتی تھی۔ کسی نے کہا کہ اے چڑیا تیری ایک بوند سے یہ آگ تو نہیں بجھے گی؟ تو کہنے لگی کہ مجھے بھی یہ علم ہے، میں بھی جانتی ہوں کہ اتنی بڑی 12 مربع میل محیط جتنی آگ ہے میرے ایک قطرے سے نہیں بجھے گی، لیکن میں تو اپنا حق دوستی ادا کر رہی ہوں، اپنا حق ادا کر رہی ہوں۔ کوئی کرتا ہے کرے نہ کرے، لیکن میں تو اپنا حق ادا کروں۔ آج میرے دوستوں عزیزوں، آج ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں سوچیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی لوگ برائی پہ ہیں، سارے ہی لوگ ایسے کر رہے ہیں، سارے ہی لوگ بے نماز ہیں، کوئی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے۔ شادی اور کسی تقریبات میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف بعض نمازی آدمی ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے نماز پڑھیں، دل چاہتا ہے نماز پڑھیں، پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹھتا نہیں ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب کوئی اٹھ نہیں رہا، میں اکیلا جاؤں گا تو کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ مولوی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یاد رکھو، جس طرح وہ چڑیا جس کو یہ بھی علم تھا کہ میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھ سکتی، اسی طرح میں اور آپ بھی یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، خود نمازی بنیں۔ اور کوئی نہیں پڑھتا، آپ اٹھ کر کے جائیں، بس میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ڈرائیور سے کہہ رہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور یہ بہت دفعہ ایسا تجربہ ہوا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، باقی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے آدھی بس جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔